رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں کچھ ایسی کوالٹیز کا ذکر کیا جو انسان کے لیے دنیا کا نقصان اور آخرت کا فائدہ کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بری صفات کے بارے میں فرمایا جو دنیا کا فائدہ اور آخرت کا نقصان کرتی ہیں۔ ایاس بن معاویہ اپنے دادا قرہ مزنی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس حیا کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حیا، پاک دامنی اور عاجز ہونا، دل کا نہیں بلکہ زبان کا عاجز ہونا اور اچھی سمجھ، یہ ایمان میں سے ہیں، اور بے شک یہ چیزیں آخرت کے فائدے کو بہت زیادہ کر دیتی ہیں اور دنیا میں کمی کرتی ہیں، اور ان سے جو دنیا میں کمی ہوتی ہے اس سے آخرت میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 4 صفات ہیں حیا۔ کوئی مرد ہو یا عورت، اس کو حیا کی وجہ سے کتنی ہی دنیا کی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ پاک دامنی، نعوذ باللہ بدکار لوگ کیسے دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک پاک دامن بندہ اس کو کتنا سمٹ کر اور کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا پڑتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنا دنیا کا اور دنیا کی لذت کا نقصان کیا، لیکن آخرت کا بہت بڑا فائدہ حاصل کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی عاجزی کا ذکر کیا۔ بہت سے لوگ دل میں تو عاجزی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ہم بہت زیادہ عاجزی کرنے والے ہیں، تکبر نہیں کرتے، لیکن جب وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں تو دوسروں کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں، اپنی زبان سے ہی دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشلی یہ فرمایا کہ دل کی عاجزی نہیں بلکہ زبان کی عاجزی۔ کئی مرتبہ انسان کا کتنا دل چاہتا ہے کہ اگر اس موقع پر میں اپنی زبان کو استعمال کروں سختی سے تو مجھے کتنا زیادہ فائدہ ہو جائے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان جب اپنی زبان کو عاجزی سے استعمال کرتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور وہ اپنے بہت سے دنیا کے مقاصد حاصل نہیں کر پاتا جو کہ وہ زبان کے زور پہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز دنیا کی کمی کرنے والی ہے لیکن آخرت کا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے، اور آخرت کا فائدہ یقیناً بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے اچھی سمجھ بوجھ، جو بندہ سمجھداری سے کام کرتا ہے اور بے شک اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، وہ یقیناً اپنی دنیا کو کم کرے گا، اس کو بہت سی دنیا چھوڑنی پڑے گی لیکن اس کے بدلے آخرت کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بخل، بے حیائی اور بیڈ ٹاکنگ، بدگوئی، یہ نفاق کی علامات میں سے ہیں، منافقین کی علامات ہیں، اور بے شک یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی ہیں۔ دنیا میں ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ان سے ہونے والا آخرت کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے، جو کہ دنیا میں انسان فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے۔ بخل انتہائی بری صفات میں سے ہے کہ انسان خرچ کرنے میں اور اچھے اخلاق میں بخل کرے، کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں، اور وہ کشادہ روئی کا، وسیع ظرفی کا مظاہرہ نہ کرے، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے اندر حرص اور لالچ بڑھتا ہے۔ اسی لیے بخل کو بری صفت کہا گیا، اور اس سے آخرت کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بے شک دنیا میں انسان بخل کے ذریعے بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، لیکن نہیں، یہ فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اور پھر بدکاری، جو کہ اس کی اپوزٹ اچھی صفات میں بیان کیا گیا کہ پاک دامنی، اللہ تعالیٰ سب کو پاک دامنی عطا فرمائے۔ اور پھر بیڈ ٹاکنگ، بدگوئی سے، کہ زبان کے زور پر اور بری زبان سے انسان کسی پر بہت زیادہ روب ڈال سکتا ہے، بہت کچھ کا بھی قابو کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں آخرت کا بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ ایاس کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کو مجھے ڈکٹیٹ کراؤ، تو پھر انہوں نے اس کو خود اپنے ہاتھ سے لکھا اور پھر ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھائی، اور یہ خط ان کے ہاتھ میں ہی تھا، انہوں نے اس کو رکھا نہیں، یعنی ان کو یہ حدیث بہت زیادہ پسند آئی۔